بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ثعلبہ بن ابی حاتب کا قصہ۔ ثعلبہ بن ابی حاتب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھے مال عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس پر تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس پر تو اللہ عز و جل کا شکر ادا نہ کر سکے۔ ثعلبہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھے مال عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تیرے لیے میری زندگی نمونہ نہیں ہے؟ کیا تو اللہ عز و جل کے نبی کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہتا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں کہ یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا اور چاندی بن کر چلیں تو یہ چل پڑیں گے۔ ثعلبہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ اللہ عز و جل سے دعا مانگیں کہ وہ مجھے مال عطا فرمائے تو میں اس میں سے ضرور ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا اور فلاں فلاں نیک کام کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ اس کے بعد اس نے کچھ بکریاں خریدیں تو وہ بکریاں ایسے بڑھنے لگیں جیسے کیڑے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں ان کے لیے جگہ تنگ ہو گئی تو وہ وہاں سے ایک وادی میں چلا گیا اور صرف ظہر اور عصر کی جماعت میں حاضری دینے لگا۔ باقی نمازوں میں جماعت کی حاضری چھوڑ دی۔ پھر اس کی بکریاں مزید بڑھ گئیں تو وہ وہاں سے بھی آگے چلا گیا، حتیٰ کہ اب صرف جمعہ کی نماز میں حاضری دینے لگا اور باقی تمام نمازوں میں حاضری چھوڑ دی۔ اور پھر جب اس کی بکریاں اور بڑھیں تو جمعہ کی حاضری بھی اس سے چھوٹ گئی۔ پھر وہ مدینہ منورہ کی خیر خبر ان قافلے والوں سے لیتا جو نماز جمعہ کے لیے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ ثعلبہ بن ابی حاتب کو کیا ہوا؟ آپ کو اس کی حالت بتائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہے، ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہے، ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی دوران اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ سورۃ توبہ۔ ترجمہ، اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے زکوٰۃ فرض فرما دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی قبیلہ جوہینہ سے اور ایک بنو سلیم سے زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر فرمایا اور ان کو زکوٰۃ کی وصولی کا حکم نامہ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ وہ جائیں اور مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ نیز ان سے یہ بھی فرمایا کہ ثعلبہ اور بنو سلیم کے فلاں شخص کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہنا۔ وہ دونوں رخصت ہوئے، حتیٰ کہ ثعلبہ کے پاس گئے اور اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ نیز اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا، یہ تو ٹیکس ہے یا ٹیکس ہی کی طرح ایک مالی محصول ہے، لہذا تم لوگ ابھی چلے جاؤ اور اپنے کام سے فارغ ہو کر آنا۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے چلے اور بنو سلیم کے اس شخص کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے جب شہنشاہ مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نامہ سنا تو اپنے مال میں سے ایک اوندا اونٹ نکال کر الگ کیا اور ان دونوں کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا، تم پر اوندا مال دینا واجب نہیں ہے، لہٰذا ہم تم سے یہ اوندا مال نہیں لیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں دل کی خوشی سے دے رہا ہوں، اسے لے لو۔ چنانچہ انہوں نے اسے لے لیا۔ جب وہ دونوں صدقہ کی وصولی سے فارغ ہوئے تو واپس لوٹتے ہوئے ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے پھر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا، مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تحریری حکم نامہ دکھاؤ۔ جب اس نے وہ تحریر دیکھی تو اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ تو ٹیکس کی طرح مالی محصول دکھائی دیتا ہے، تم ابھی چلے جاؤ، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے کلام کرنے سے پہلے ہی ارشاد فرمایا، ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلیم کے شخص کے حق میں دعا فرمائی۔ اس کے بعد ان دونوں نے ثعلبہ اور بنو سلیم کے شخص کا سارا واقعہ بارگاہ اقدس میں عرض کر دیا۔ اللہ عز و جل نے ثعلبہ کے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔
سورہ توبہ ترجمہ۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سالبہ کا ایک قریبی رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ آیت سنی تو وہ وہاں سے نکل کر سالبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے سالبہ، تیری ماں مرے، تیرے متعلق اللہ عز و جل نے یہ ایسا نازل فرمایا ہے۔ سالبہ یہ سنا تو وہ وہاں سے نکل کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زکوٰۃ قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے اپنے کیے کی سزا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا لیکن تو نے میری بات نہیں مانی۔ سالبہ مایوس ہو کر گھر لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو سالبہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے زکوٰۃ قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سالبہ مر گیا۔ یہ ہے مال کی سرکشی اور نحوست جو اس حدیث میں تمہارے لیے واضح ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ فقر کی برکت اور مالداری کی نحوست کی بنا پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل بیت کے لیے فقر کو ترجیح دی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی بھوک۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بارگاہ رسالت میں ایک مقام حاصل تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عمران، ہمارے ہاں تمہیں ایک مقام حاصل ہے، کیا تم رسول خدا کی بیٹی فاطمہ کی عیادت کے لیے جانا پسند نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ضرور چلوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا حتیٰ کہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکان کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں بھی اور جو میرے ساتھ ہے وہ بھی؟ انہوں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمران بن حسین۔ انہوں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے اوپر صرف ایک ہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اسے اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لو۔ کہنے لگی، میں نے اپنا جسم تو چھپا لیا، سر کو کس سے چھپاؤں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرانی چادر تھی۔ آپ نے ان کی طرف وہ چادر پھینکی اور فرمایا، اسے اپنے سر پر لپیٹ لو۔ چنانچہ اس کے بعد اجازت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمایا، السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو، اے میری بیٹی، تم کیسی ہو؟ کہنے لگی، مجھے درد ہے اور اس درد میں بھوک نے اضافہ کر دیا ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں جسے میں کھا سکوں، بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر، غم مت کرو، باخدا میں نے بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، حالانکہ اللہ عز و جل کے ہاں میرا مرتبہ تم سے بڑھ کر ہے۔ اگر میں اللہ عز و جل سے سوال کرتا تو وہ مجھے ضرور کھلاتا، لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر رکھ کر ارشاد فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، باخدا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کی، جنتی عورتوں کی سردار تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی، خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی، اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم سب ایسے محلات میں رہو گی جس میں نہ تو کسی قسم کی تکلیف ہوگی اور نہ ہی شور و گل۔ پھر ارشاد فرمایا، اپنے چچا زاد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قناعت اختیار کرو، میں نے تمہاری شادی ایسے شخص کے ساتھ کی ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی حالت پر ذرا نظر ڈالو کہ کس طرح انہوں نے فقر کو ترجیح دی اور مال کو ترک فرمایا۔ جو شخص انبیاء کرام اور اولیاء اعظام علیہ السلام کے حالات اور ان کے اقوال اور ان سے مروی روایات و واقعات کا مطالعہ کرتا ہے، اسے اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہونے سے افضل ہے۔
اگرچہ نیک کاموں پر خرچ کرے، کیونکہ آدمی اگر مالی حقوق بھی ادا کر دے، شبہات سے بھی بچ جائے اور نیک کاموں میں مال خرچ بھی کر لے، لیکن اس کے باوجود کم از کم انسان کو اس کی اصلاح کی فکر رہتی ہے، اور یہ بات اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، کیونکہ ذکر کے لیے فراغت کی ضرورت ہوتی ہے اور مال میں مشغولیت کے سبب فراغت نہیں رہتی۔ حکایت مال کا وبال۔ حضرت سیدنا جریر بن جازم علیہ رحمہ حضرت سیدنا لیث رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دیں، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنی ہمراہی کی اجازت عطا فرما دی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ ایک نہر کے کنارے پہنچ کر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ دونوں کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک ایک روٹی دونوں نے کھا لی اور تیسری روٹی بچی رہی۔ آپ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور پانی پیا۔ پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام چلنے لگے تو وہ شخص بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آپ کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی اور فرمایا کم باذن اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یکا یک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئی اور وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا اے شخص تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، تو سچ سچ بتا کہ وہ روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا، آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا تجھے اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا، آپ نے اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا اے ریت اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا، تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا حصہ اس کے لیے ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص بولا وہ روٹی میں نے ہی چھپائی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا یہ تینوں حصے تم ہی لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا اور اس نے وہ سارا سونا اٹھا لیا۔ اتنے میں وہاں 2 اور شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سا سونا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا تم مجھے قتل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو باہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں شخص قتل سے باز رہے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ سونا برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خرید لائے، کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا باہم تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی بھی دونوں اسے کھائیں گے تو مر جائیں گے اور سارا سونا میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ وہاں ان دونوں کی نیتوں میں بھی سونا دیکھ کر فتور آ گیا اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے اور سونا ویسے ہی وہاں پڑا رہا۔ کچھ عرصے بعد سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر اپنے حواریوں سے فرمایا یہ دنیا ہے، اس سے بچو، دنیا سے بے رغبت قوم۔ منقول ہے کہ سیدنا سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو ان کے پاس کوئی ایسا دنیاوی سامان نہ تھا جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہوں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قبریں کھودتے، جب صبح ہوتی تو ان قبروں کی صفائی کرتے اور ان کے پاس نماز پڑھتے۔ جانور جس طرح گھاس پھوس چرتے اس طرح وہ سبزیاں تناول کرتے، یعنی بغیر پکائے کچے استعمال کرتے، حالانکہ ان کے لیے وہاں ہر طرح کے زمینی نباتات ذریعہ معاش کے لیے موجود تھے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے امیر کے پاس پیغام بھیج کر اسے اپنے ہاں بلانا چاہا تو اس نے کہا مجھے وہاں جانے کی حاجت نہیں ہے، انہیں اگر کوئی کام ہے تو خود میرے پاس تشریف لائیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا میں نے پیغام بھیج کر آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا تو میں خود آ گیا ہوں۔
उसने कहा अगर मुझे आपसे कोई काम होता तो मैं हाजिर होता। हज़रत सैयदना ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, मैंने तुम लोगों को ऐसी हालत में देखा है जिस पर किसी दूसरी कौम को नहीं देखा, इसकी क्या वजह है? उसने पूछा वो क्या? फरमाया तुम्हारे पास दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, तुम सोना और चांदी लेकर उससे नफ़ा क्यों नहीं उठाते हो? उसने कहा हम सोना और चांदी को इसलिए बुरा जानते हैं कि जिसको भी उसमें से कुछ मिलता है उसकी रग़बत उसमें बढ़ जाती है और वो मज़ीद की चाहत करने लगता है। पूछा तुमने कब्रें क्यों खोद रखी हैं? सुबह होती है तो तुम उनको साफ़ करते हो और वहाँ नमाज़ें पढ़ते हो। उसने कहा इससे हमारा मकसूद ये है कि अगर हमें दुनिया की कोई तमा हो जाए तो उनको देखकर हम उससे बाज रह जाएं। पूछा तुम्हारा खाना सिर्फ ज़मीन की सब्जियां ही क्यों हैं? तुम जानवर क्यों नहीं पालते ताकि उनका दूध हासिल करो, उन पर सवारी करो और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद हासिल करो? उसने कहा हमें ये बात अच्छी मालूम नहीं होती कि हम अपने पेटों को कब्रें बनाएं, लिहाजा हम ज़मीनी सब्जियों पर ही गुजर बसर कर लेते हैं और इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए खाने की अदना चीज़ भी काफ़ी है, क्योंकि खाने का जायका हलक तक ही रहता है और हलक के नीचे आकर सब खाने एक हो जाते हैं और अपना जायका खो देते हैं। फिर उस अमीर ने हज़रत सैयदना ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह की पीठ के पीछे से एक खोपड़ी उठाई और पूछा, ए ज़ुल्क़रनैन, क्या आप जानते हैं ये कौन है? हज़रत सैयदना ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं नहीं जानता, तुम ही बताओ ये कौन है? उसने कहा ये ज़मीन के बादशाहों में से एक बादशाह था। अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन पर बादशाही अता फरमाई तो उसने सरकशी और जुल्म व सितम से काम लिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब उसका ये अमल देखा तो मौत के ज़रिए उसको ख़त्म कर दिया। अब ये एक पत्थर की मानिंद पड़ा हुआ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल को उसके अमाल का इल्म है और क़यामत के दिन उसे उनका बदला देगा। फिर एक और पुरानी खोपड़ी उठाई और पूछा, या ज़ुल्क़रनैन क्या आपको मालूम है कि ये कौन है? कहा मैं नहीं जानता, तुम ही बताओ ये कौन है? उसने कहा इसे पहले बादशाह के बाद बादशाही मिली। इसने पहले बादशाह की सरकशी जुल्म व सितम को देखा था तो उसने आजिज़ी इख्तियार की और अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने अपने आप को झुकाया, अपने अराकीन मुमलिकत को इंसाफ का हुक्म दिया, तो अब उसकी ये हालत है जो तुम देख रहे हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसके अमाल को महफूज रखा है और आखिरत में उसे उनका बदला देगा। फिर वो हज़रत सैयदना ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह के सर की तरफ झुका और कहा ये सर भी इन दोनों खोपड़ियों की तरह हो जाएगा। ए ज़ुल्क़रनैन, जो अमल भी करो सोच समझ कर करो। ये सुनकर हज़रत सैयदना ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें अपना भाई और वज़ीर व मुशीर बनाऊंगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे जो कुछ अता फरमाया उसमें तुम्हें शरीक करूंगा। उसने कहा मैं और आप एक जगह नहीं रह सकते। हज़रत सैयदना ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह ने पूछा वो क्यों? उसने कहा इसलिए कि तमाम लोग आपके दुश्मन और मेरे दोस्त हैं। पूछा वो कैसे? कहने लगा आपके पास जो माल व मता है वो उसकी वजह से आपसे दुश्मनी करते हैं और मेरे पास चूँकि माल नहीं लिहाजा मुझसे कोई दुश्मनी नहीं करता, और फिर ये कि मैं हाजतमंद हूँ और मेरे पास माल भी कम है। ये सुनकर हज़रत सैयदना ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स पर ताज्जुब का इजहार करते हुए और उससे नसीहत हासिल करते हुए वहाँ से चल पड़े। ये वाक़यात और उससे कबल जो कुछ हमने बयान किया मालदारी की आफ़ात पर तेरी आँखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ही तौफ़ीक देने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़ज़ल व करम से बुख़ल की मज़म्मत का बयान मुकम्मल हुआ। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।